دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان، پارٹ 5۔ 15 دن رہ گئے تھے ہانیہ کی شادی میں۔ کہنے کو تو 15 دن تھے، مگر 15 منٹوں سے بھی کم لگ رہے تھے۔ بقول دادوں کے، لڑکی کی شادی کی تیاریاں تو اس کی پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی ہوں کم ہی لگتی ہیں۔ ادھر بے وقت کی بارشوں سے ہر کام لٹک گیا تھا۔ بڑے دونوں ماموں آج فیکٹری کے کام سے باہر گئے تھے، اور شاید فرنیچر وغیرہ کا کام بھی وہیں سے نپٹاتے ہوئے واپس آتے۔ اس لیے ینگ پارٹی آج ذرا کھل کر سانس لے رہی تھی، اور رہے چھوٹے ماموں، وہ تو خود ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی ان کے ساتھ ڈھول بجا رہے تھے، اور اب اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ تینوں ممانیاں، عارفہ بیگم اور دادو بھی اٹھ کر چلی گئیں، تو ینگ پارٹی کو کھلی چھٹی مل گئی۔ چلو حمزہ، اچھا سا گانا سنا دو، ہانیہ نے فرمائش کی۔ وہ بیچاری ابھی ابھی باہر آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے دادو کے ڈر سے وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ حمزہ کی آواز بہت اچھی تھی، لہٰذا سب ہی اس کے سر ہو گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مٹی کی میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور رات کا وقت۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچا اور پھر شروع ہو گیا۔ رمجھم گیت کے ساون گائے ہائے، بھیگی بھیگی راتوں میں۔ اب تو ایک کے بعد ایک فرمائش آنے لگی۔ اوہو، اب بس بھی کرو یار، میں انسان ہوں، کوئی ریڈیو چینل نہیں۔ بس اب یہ آخری گانا ہوگا۔ میں بھی خریدار ہوں، میں بھی خریدوں گا، پیار کہاں بکتا ہے پتہ بتا دو۔ فضول، اس نے ابھی ایک ہی شعر گایا تھا کہ رانیہ بیچ میں بول پڑی۔ کیا فضول؟ وہ بے مزہ ہو کر بولا۔ یہی بھلا پیار کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں خریدا جا سکتا؟ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں ہر چیز برائے فروخت ہے، بس پیسہ ہونا شرط ہے۔ پھر دیکھیں آپ پیسے کے کمالات۔ بالکل غلط، وہ دو ٹوک بولی۔ حمزہ صاحب، بے شک آج کل کے دور میں آپ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، مگر محبت ہر چیز کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ پیسے سے آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے، میری یہ بات تم یاد رکھنا۔ پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ سب خاموشی سے انہیں سن رہے تھے، اور اب حمزہ کے جواب کے منتظر تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولا، تو مجبوراً ولید کو یہ خاموشی توڑنی پڑی۔ ایک تو تم دونوں شروع ہو جاؤ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، خواہ مخواہ کی بحث۔ چلو اب میں ایک گانا سناتا ہوں۔ اس نے گانا گانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حارث نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں اتنی مسکینیت تھی کہ ولید کو بھی ہنسی آ گئی۔ ٹھہر جا، میں کرواتا ہوں تیری شادی۔ ولید نے اسے گردن سے دبوچ لیا، تو اتنی مشکل سچویشن میں بھی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سچی؟ تو حاضرین محفل کے کہکہے ابل پڑے۔ اوہو، اب کیا رہ گیا تھا؟ وہ موبائل کان سے لگائے مختصر سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں، رہ تو کچھ نہیں گیا تھا، بس مارکیٹ تک گیا تھا تو کچھ اور چیزیں پسند آ گئی موسیٰ کے لیے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا موسیٰ کے لیے خرید لیتا۔ پرسوں شام فلائٹ ہے نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں انشاءاللہ، 2 دن بعد میں اپنے گھر میں ہوں گا۔ تم نے کچھ بھجوانا تو نہیں؟ راہیل نے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی۔ اوکے پھر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ خوشیاں جیسے اس حویلی پر بارش کی طرح برس پڑی تھیں، ٹپا ٹپ، لگاتار۔ جہاں رانیہ کی شادی کی خوشی تھی، وہیں اس کی رخصتی کا غم بھی۔ مہندی والے دن دادو سمیت حویلی کی دیگر خواتین چپکے چپکے کئی دفعہ آنسو بہا چکی تھیں۔
مہندی کہیں لے کر نہیں جانی تھی بلکہ گھر میں ہی یہ لوگ خود ہی کر رہے تھے۔ زاہد صاحب زیادہ شور شرابے کے قائل نہیں تھے۔ لڑکے والے اپنے گھر مہندی کر رہے تھے اور یہ لوگ اپنے گھر۔ لڑکیوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ سامنے والے گھر سے ساری لڑکیاں مہندی کی پلیٹیں لے کر آئیں گی اور مووی بنوائیں گی، لیکن ان لوگوں کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اف خدایا، یہ میک اپ بھی کیا چیز ہے! اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بیچارے تو ڈر ڈر کر ہی مر جاتے۔ حمزہ اور ولید واحد صاحب کے حکم پر انہیں بلانے آئے تھے۔ اف خدایا، میرا کلپ نہیں مل رہا۔ رابعہ بال بکھرائے ادھر ادھر اپنا کلپ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پورے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مدیحہ بیچاری ہر کسی سے منتیں کر رہی تھی کہ کوئی اس کا ہیئر سٹائل بنا دے۔ ادھر آؤ مدیحہ، میں تمہارا ہیئر سٹائل بناتا ہوں۔ رانیہ کی تلاش میں نظریں تھک گئیں تو خدمت خلق کا سوچا۔ آپ ہیئر سٹائل بنائیں گے؟ 10th کلاس میں پڑھنے والی مدیحہ نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو بنا ہی دے گا۔ ولید بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گیا اور حمزہ کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ان کی تیاریاں دیکھنے کے چکر میں بھول گئے کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ مجال ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر مل جائے۔ پورا گھر چھان مارا ہے مگر میری چوڑیاں غائب ہیں۔ حیرت ہے کہاں گئیں؟ جب وہ مدیحہ کی ٹیڑھی میڑھی فرنچ نوٹ بنا چکا تو آخرکار رانیہ صاحبہ کی انٹری ہوئی اور حسب معمول جھنجھلائی ہوئی۔ تم چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہو۔ یہ لو، یہ تمہاری چوڑیاں تو کب کی مل گئیں۔ عائشہ کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اف! بے اختیار کئی زبانوں سے نکلا۔ اب کیا کروں میں نے آئی شیڈ ہلکا کرنا تھا۔ رابعہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ چھن 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 کئی چوڑیاں زمین پر گریں۔ او نو! رانیہ چلائی۔ اف خدایا، پہلے مل نہیں رہی تھیں اور اب ساری نیچے گر گئیں۔ چلو جی، سنبھال کر رکھنا تھی نا، اب کیسے ڈھونڈو گی؟ ولید نے اسے ڈانٹا۔ سنبھال کر ہی تو رکھی تھی بیچاری نے، اسی لیے تو مل نہیں رہی تھیں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے سب اپنی چہل پہل بند کریں گے۔ حمزہ نے اپنی موبائل ٹارچ آن کی اور اس کے ساتھ مل کر چوڑیاں تلاش کرنے لگا۔ یہ لو، اور اب سنبھال کر رکھنا۔ موبائل قریبی ٹیبل پر رکھ کر اس نے تقریباً ساری چوڑیاں جمع کر کے کہا۔ شکریہ۔ اس نے چوڑیاں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر حمزہ نے اسے دینے کی بجائے خود ہی اسے پہنانا شروع کر دیں۔ تم پھر کہیں رکھ کر بھول جاؤ گی، حد سے زیادہ لاپرواہ لڑکی ہو تم۔ رانیہ کو ڈانٹنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے وہ اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ مجھے لاپرواہ کہتے ہو اور اپنا نہیں پتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تو ساری کی ساری چوڑیاں بج اٹھیں۔ ان کی چھنک دونوں نے ہی اپنے دل میں سنی۔ رانیہ نے گھبرا کر اپنا رخ موڑ لیا اور حمزہ اپنا موبائل اٹھا کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ اف! یہ لائٹ کب آئے گی؟ میرا میک اپ آئس کریم کی طرح پگھل رہا ہے۔ عائشہ دہائیاں دینے لگی۔ تو کس نے اتنا میک اپ کرنے کو کہا تھا؟ رانیہ دل کو قابو کرنے کے لیے خواہ ہی ہانکنے لگی۔ اسی لیے تم لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ ہانیہ بھی کسی کونے کھدرے سے نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا لائٹ آ گئی۔ او ہو آپی، آپ نے بھی سپر پاور والی حرکت کی ہے۔ امداد لے کر پہنچے بھی تو کس وقت؟ ولید نے ابھی جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ واحد ماموں کا چہرہ ہانیہ کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ ان کی دہشت زاہد ماموں سے بس تھوڑی ہی کم تھی مگر یہ بے عزتی بھی بڑی عزت سے کرتے تھے۔ شاباش بیٹا شاباش، تم لوگوں کو تو کام کہہ کر بندہ 2 فصلیں کاشت کر لے۔ وہ ماموں جی، حمزہ تیزی سے کھڑا ہوا تو ولید کیسے بیٹھا رہ سکتا تھا۔ وہ چاچو، ہم کیا چونچا لگائی ہوئی ہے؟ میں نے تمہیں ان لوگوں کو بلانے بھیجا تھا اور تم خود ہی ان کے ساتھ بناؤ سنگھار میں لگ گئے، حالانکہ ابھی تک ان دونوں نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، مگر واحد ماموں کو نہ جانے کہاں سے ان کا بناؤ سنگھار نظر آ گیا۔
شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ لو جی، ہر بات میں ہمیں ہی شرمانا چاہیے۔ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تو انہوں نے اسے گھورا۔ یہ جو تم منہ میں بدبداتے رہتے ہو نا، مجھے سب پتہ ہے، بلکہ ہم خود بھی۔ وہ روانی میں خود ہی اپنا راز فاش کر گئے اور سب کے لیے اپنے دانت اندر رکھنا دشوار ہو گیا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ باہر کی طرف مڑے تو ان کے پیچھے اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں خواہ مخواہ ہی چاچو کو شریف سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا کہ یہ بھی ہم سے کم تو نہیں تھے۔ بڑی دیر بعد جب سب کے کہے تھمے تو ولید بولا، ارے بس بھی کرو، تم لڑکیوں کی تیاری تو ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی، اب باہر نکلو ورنہ بڑے ماموں مہندی کا پروگرام ہی کینسل کر دیں گے۔ حمزہ کو آخرکار بڑے ماموں کا ڈراوا دینا ہی پڑا اور باہر سے آئی ان کی آواز نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ نہ جانے کس کی کمبختی آئی ہوئی تھی بڑے ماموں کے ہاتھوں۔ وہ سب آدھی ادھوری جتنی بھی تیار ہوئی تھیں ویسے ہی ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی باہر کی جانب لپکیں۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔